السلام علیکم جی. آج ہم لائے ہیں پوڈ کاسٹ سیریز 2 حلیمہ سعدیہ جن کا امیگریشن میں کافی ایکسپیرینس ہے. I think so. If you want to move to some other country, you have to choose the direct immigration process. کم پیسے لے رہے وہ اس کی طرف جاؤ, وہ کام جلدی کرے گا. اچھا. السلام علیکم جی. آج ہم لائے ہیں پوڈ کاسٹ سیریز 2 جس میں آپ کو آل اوور دا ورلڈ امیگریشن کے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی انفارمیشن بھی ملے گی اور کچھ ایسے پلان بھی آپ کو پتہ چلیں گے جو کہ آپ جس پلان میں آپ کینیڈا یو کے یو ایس اے موو ہو سکتے ہیں. سو میں نے یہ سیریز شروع کی تھی کہ آپ لوگوں کی کو ایک ایسے ہی میں چیز ڈور ٹو ڈور میں ڈور سٹیپ کروں. آپ نہ کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس جائیں, یہ ساری انفارمیشن آپ کو اپنے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے مل جائے. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو بالکل آپ تشریف لا سکتے ہیں کسی بھی رجسٹرڈ امیگریشن لائر کے پاس. سو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حلیمہ سعدیہ جن کا امیگریشن میں کافی ایکسپیرینس ہے. سو آئے ان سے آپ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں یا وہ کس کنٹری کی امیگریشن کرتی ہیں اور امیگریشن کس طرح کلائنٹس لے سکتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی آپ؟ الحمد للہ. آپ کے تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف کروائیں, بتائیں اپنی اسٹڈی یا اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں تاکہ ہمارے کلائنٹس کو پتہ چلے کہ آپ امیگریشن کو ڈیل کرتی ہیں. جی, میں نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن ایک اسکول سے لی جس کا نام نیو جنا پبلک اسکول تھا. اس کے بعد فردر میں جو کالج ہے میرا وہ CB1 کالج سے میں نے اپنی FSc کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ میں نے جب یونیورسٹی لیول پہ میں گئی تو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کی 2015 میں, جہاں سے میں نے BS آنرس کی ڈگری کمپلیٹ کی اور پھر فردر میں نے اپنا MPhil بھی وہیں سے کمپلیٹ کیا جس میں میری پبلیکیشنس بھی ہیں کوالٹی کنٹرول سبجیکٹس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایس کو آپ نے کب جوائن کیا اور کیسے جوائن کیا, تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں ڈیٹیل میں. ایکچولی جب میں یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ ورک کر رہی تھی اس دوران میرا انٹرسٹ تھا تھوڑا امیگریشن کنسرن کی طرف, میرا انٹرسٹ بڑھ رہا تھا جس میں دیکھ رہی تھی, یہ چیز نوٹس کر رہی تھی کہ سوسائٹی میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو فردر اپنے فیوچر کے متعلق بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں اور وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم ابراڈ موو کریں, کیونکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں بہت سارے ایسی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں کہ امپلائمنٹ لیول بہت لو ہے. جیسے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بڑے مطلب کوالیفائڈ ہیں پاکستان کے, جن کو بیک بون آف دا پاکستان کہا جاتا ہے, لیکن جب وہ آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ امپلائمنٹ لیول بہت کم ہے تو ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے ابراڈ موو کریں اور وہاں پہ فیوچر اپنی فیملی کو وہاں پہ لے کے جائیں. تو اس کنسرن سے جب میں یہ چیزیں دیکھتی تھی بہت فراڈ بھی ہو رہے تھے, مطلب کنسلٹنٹ ایجنٹس جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے اس کی طرف میرا رجحان ہوا. میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی, پھر میں نے اس لگژری کی طرف ایک اپنی CV شیئر کی. کہاں سے آپ نے ایس کا, آپ نے کہاں سے سنا کہا تھا آپ نے ایس کا؟ میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ لائرس ہوتے ہیں جو کیسز ڈیل کرتے ہیں, پھر ان کی آتھینٹسٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے. جب میں نے اپنی CV دی تو پھر میں نے یہ چیز بڑی کنسرن تھی کہ اگر میں اس فیلڈ میں جاتی ہوں, بینگ اے گرل یہاں پہ بیٹھنا میرے لیے سیف ہے کہ نہیں. تو اس ریلیٹڈ پھر میرے پیرنٹس نے میری ہیلپ کی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایس میں لائرز ورک کر رہے ہیں جو کہ وہاں کی لا سوسائٹی میں بھی رجسٹرڈ ہیں. دس از دا بگ تھنگ کہ اگر ہم پاکستان کے لائرس کی بات کریں تو وہ بھی فراڈ کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن کینیڈا UK اور US میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں ان کے RCC نمبر سے, جو مین امپورٹنٹ ایک کہہ لیں پری ڈومیننٹ فیکٹر آ جاتا ہے اس میں, اور جیسے ان کے لائسنس سے. تو اس طرح سے ہم نے ان کو پھر ویریفائی کروایا. جب ویریفیکیشن کی پھر مجھے لگا کہ مجھے اس کو جوائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے ڈیورنگ اسٹڈی ایس جوائن کی تھی یا اسٹڈی کے بعد, یہ تھوڑا سا بتائیں. جب میں ریسرچ ورک کر رہی تھی تو میکسیمم میں فری ہی ہوتی تھی. کچھ میرا خیال ہے ہم آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہم نے ایک سیمینار کروایا تھا شاید آپ کے. جی بالکل, آپ نے ہماری یونیورسٹی میں آ کے ایک سیمینار کیا تھا جس کو میں نے جوائن کیا تھا ایز اے والنٹیئر وہاں پہ,
اور وہاں سے بھی بہت ایک فلو آ گیا تھا اسٹوڈنٹس میں. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ میری کلاس فیلوز تھے, ان کا بھی یہ کنسرن تھا, بی ایس آنرس کی ڈگریز کمپلیٹ ہو رہی تھی, تو obviously بات ہے سب کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈفرینٹ جگہ پہ جائیں اور مطلب اپنی ایجوکیشن فردر ابراڈ سے لیں. تو اس وجہ سے پھر وہاں اس ٹائم بھی فلو آیا تھا, اور تب بھی میں نے اس کو جوائن کرنے کا ڈیسیژن لیا تھا. وہیں سے مجھے تھا کہ اگر کوئی آتھینٹک لائر ہے تو کیوں نہ میں ایک بینگ اے گرل اس چیز کو کنٹینیو کروں, کہ جیسے باقی بھی میری جیسی اور بھی لڑکیاں ہوں گی جن میں کانفیڈینس آئے گا, ان کو تھوڑی ہیلو ہائی ہوگی کہ ہم نے لائرس کے ساتھ کام کرنا ہے, جو کہ لوگوں کے لیے بینیفیشری ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ کسی کنسلٹنٹ ایجنٹس کو جوائن کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان میں جتنے بھی کلائنٹس ہیں اگر وہ امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو کیا ہلڈنگ آتی ہیں امیگریشن لینے میں, کیا پرابلم آتی ہیں جن کو وہ سال آؤٹ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں؟ میرا اپنا بھی کافی ایکسپیرینس رہ چکا ہے. میں نے خود بھی سوچا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کے لیے کسی کنسلٹنٹ ایجنٹس کے پاس جاؤں ایک ٹائم پہ, یا بی ایس آن ایم فل کی ڈگری کے ٹائم بھی, کیونکہ کووڈ کا ٹائم تھا وہ, جس میں بڑے سرکمسٹینسز ہم نے فیس کیے تھے. اور اس ٹائم میں نے جب کچھ ایسے کنسلٹنٹ ایجنٹس کے جن کے پاس میں گئی بھی تھی فزیکلی, مجھے اتنا نالج بھی نہیں تھا, تو سب سے پہلی بات کینیڈا کی طرف تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈال بھی رہے ہیں کہ کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جو آپ کو ویزا دیتی ہی نہیں ہے, چاہے وہ اسٹڈی ویزا ہو چاہے امیگریشن ہو. پی آر کی طرف تو وہ نہ جاتے نہ جانے دیتے, کیونکہ ان کو خود بھی اتنا نالج نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو یو کے کی طرف اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن جب میں نے اس کو جوائن کیا, میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ سب سے بیسٹ اور ایزی امیگریشن جس میں جلدی آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی ہے وہ کینیڈا میں ملتی ہے. سب سے بیسٹ کنٹری اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, اگر آپ اپنے کوئی بھی پرسن ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے متعلق کنسرنڈ ہے تو, یا اپنی فیوچر کے متعلق ہے, تو وہ کینیڈا کو ہی چوز کرے جہاں وہ جلدی اور بیسٹ وے میں سیٹلمنٹ کے پروگرامس کو مطلب اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں مجھے کہ کون سا کینیڈین بیسٹ پروگرام ہے جس میں امیگریشن بھی مل سکتی ہے پوری فیملی کو, اور وہ وہاں پہ جا کے سٹیزن شپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کوکلی ود ان شارٹ ٹرم میں؟ دیکھیے جو ڈفرینٹ پلانس کو ہم ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اگر لائر کام کرتا ہے تو وہ لیگل کنسرنس کو بھی ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ امیگریشن میں مطلب کافی سارے ایسے پلانس ہیں, کسی کا بزنس کا کنسرن ہوتا ہے, کسی کا سیکنڈ پاسپورٹ کا, کسی کا پرماننٹ ریزیڈنسی مین کنسرن ہوتا ہے, تو ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے سب سے بیسٹ جو آپشن آپ کے پاس آتا ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا آتا ہے, اسپیشلی جب آپ اپنی ہوم کنٹری سے پی آر لے کے جائیں. اس کو شارٹ فارم میں پی آر کہا جاتا ہے. کینیڈا میں مطلب کوئی بھی بندہ اگر جا رہا ہے تو اس کا سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے کہ میں جاب جاؤں گا, مجھے وہاں ٹیکس پیئر بننا پڑے گا. کافی ساری ایسی چیزیں جو وہاں پہ ہرڈلز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک سو اف یو وانٹ ٹو موو ٹو سم ادر کنٹری یو ہیو ٹو چوز دا ڈائریکٹ امیگریشن پروسیس وچ ول لیڈ یو ٹو دا پی آر. تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کو لیں. اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ روٹس ہیں. ایک بتائیں, ایک کوئی ایسا پلان بتائیں جو کہ ہمارے کلائنٹس سے جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہو یا ان کی ایجوکیشن کم ہو, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا جا ہی نہیں سکتے, ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے, ہم کینیڈا جا نہیں سکتے. سو کوئی ایسا پلان بتائیں نا جس میں کلائنٹس کی ایج بھی زیادہ ہو, چاہے اس کی میسز کی ایج زیادہ ہو, اس کے بچوں کی جو بھی ایج ہو, سو کینیڈا سیٹلمنٹ لے سکے پاکستان میں بیٹھے ہوئے. ایکچولی ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ تو ڈفرینٹ طرح کے, میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سارے کیسز کو ہم ڈیل کرتے ہیں. امیگریشن کے کافی پروگرامس ہیں ہمارے پاس. لیکن اگر کوئی ایسا پرسن جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور ایکسپیرینس بھی ایسا جو اس کے پاس نہیں ہے, وہ پھر بھی اس بات پہ بڑا کنسرنڈ ہے کہ میں کون سا وے ہے میرے پاس, کیونکہ ہم نے بہت سارے کلائنٹس کو ڈیل کیے. کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو کہتے ہیں بس ہمیں بھجوا دیں, ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم نے جانا ہے. ایج کا بھی فیکٹر ہرڈل کر رہا ہے. تو اس وے میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ پروگرام. وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف لیڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کیس کو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہوم کنٹری سے ہی آپ کر کے جاتے ہیں. اس میں بہت کم, ریئرلی کہہ لیں کہ بہت کم بینڈ چاہیے ہوتے ہیں, 5 بینڈ آپ کو چاہیے, آپ کر لیں. اور بڑا ایزی ہوتا ہے, جنرل آئلٹس آپ کو کرنا ہوتا ہے, باقی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس میں, وہ کریں اور پی آر لیں. کلائنٹس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شورٹی دیں,
آپ اتنی مطلب ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمیں اس میں کیا شورٹی ہے، تو اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آپ بھی اتنے عرصے سے ایس میں موجود ہیں، آپ یہاں پہ دیکھتی ہیں، آپ ہمارے بیک گراؤنڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے، آپ آئٹس یہاں پہ ساری چیزوں کو ڈیل بھی کرتی ہیں، کلائنٹس کو بھی کرتی ہیں، تو آپ ان کلائنٹس کو شورٹی کس طرح دے سکتی ہیں، یا وہ کس طرح آپ کلائنٹس کنونس آپ کر سکتی ہیں کہ کیوں نہیں آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم اس چیز کی آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں، یہ بتائیں آپ کو کلائنٹس کو آپ کس طرح سیٹسفائی کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے سیکیورٹی اور شیورٹی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کی، تو جیسے کہ میں نے ایک چیز مینشن کی کہ بینگ اے گرل کسی بھی امیگریشن لا فارم میں بیٹھ کے کام کرنا ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے، جب تک آپ اس میں سیٹسفائی نہ ہو، جب تک وہ چیز اوتھینٹک نہ ہو. تو یہ تو میں نے خود بھی ریسرچ کیا. آپ ڈائریکٹ RCC نمبر بیرسٹر کے آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہماری لا فارم کا جو سب سے بیسٹ ایک کہہ لیں کہ چیز ہے، آپ کو RCC نمبر دیے جاتے ہیں. آپ لا سوسائٹی سے ویریفائی کریں. آپ ڈائریکٹ ایون کے لا سوسائٹی کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کریں. وہ آپ کو سیکیورٹی کنسرنس تو وہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں. باقی رہی بات شیورٹی کی، جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر جب آپ کو میڈیسنس دے رہا ہے، آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو اس ڈاکٹر پہ کانفیڈنس ہو کہ یہ مجھے کوئی میڈیسنس دے رہا ہے، میں نے کھانا ہے اور میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، آپ اس کو کچھ ٹائم فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مین جو چیز ہے. تو جب آپ کا کام ایک لائر کرے گا، وہ لیگل کنسرنس کو بھی ڈیل کرے گا. وہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے انیشیل، ایون آپ نے وزٹ ویزا بھی اگر اپلائی کیا نا، وہ وہاں سے اسٹارٹ کرے گا. اور وہ ٹل دا ٹائم جب آپ دوبارہ اپلائی کرنے لگیں، تب تک ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھے گا اور بڑا لیگلی اس چیز کو لے کے جائے گا. تو جب وہ کوئی پوائنٹ مس نہیں کرے گا، اور بڑا پروفیشنل ایکسپرٹ ہیں، جیسے ہمارے شاہ رخ سر بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں. کون کس کنٹری کا آپ کے پاس لائسنس ہے، جو ہمارے کلائنٹس یا ہم جو بھی آتے ہیں، نیو کلائنٹس آتے ہیں یا جو ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، کس کنٹری کا لائسنس وہ ہمارا ویریفیکیشن کر سکتے ہیں فنگر ٹپ پہ؟ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کینیڈا. تو کینیڈا میں RCC نمبرز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ جو ای میل ہے ڈائریکٹ ان کو کریں لا سوسائٹی کو، وہ آپ کو رسپانس کرتے پراپر. اور ایک تو یہ چیز ہے. باقی ہمارا آفس بھی ہمارے ہیں کینیڈا میں بھی آفس ہے ہمارے، دبئی میں بھی ہے، جیسے کہ آپ پاکستان میں بھی ورکنگ کر رہے ہیں. UK میں بھی ٹیم ہے ہماری، وہاں پہ بھی لائسنس نہیں. مسٹر شاہ رخ جو وہاں سے بھی لائسنس نہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ بالکل اس کو ویریفائی کریں. US کی اگر آپ کو آتھینٹسٹی چاہیے، آپ ہمیں بولیں، اس کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کو فارورڈ کریں گے، اور آپ وہ بھی ویریفائی کریں. پاکستان اوبویسلی بات ہے، پاکستان میں سب سے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پاکستان سے ہی تھا. تو سب سے پہلے وہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے 1 بائی 1 ایک کنٹری کی طرف انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ لیا، اور آج وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی امیگریشن کو ڈیل کر رہے ہیں ایز اے لائر، کہ وہ ان ہر کنٹری میں رجسٹرڈ بھی ہیں ان کی لا سوسائٹیز میں. اچھا، لوگ یہاں پاکستان میں نا، لوگوں کا بزنس ہے، ڈیفینیٹلی جو بندہ بزنس کرتا ہے بڑے کم چانس ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایجوکیشن ہو، کیونکہ وہ فرسٹ ڈے سے ہی نا اپنے بزنس میں چلا جاتا ہے. سو وہ بجائے ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے کے، وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرتا ہے، اپنے بزنس کو سیکیور کرتا ہے. سو اس کے پاس اتنی مطلب ماسٹر ڈگری یا بیچلر نہیں ہوتا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، مطلب 80% ایسے ہی ہوتا ہے. جو بھی آپ کو ٹائکون نظر آئے گا پاکستان میں، پراپرٹی کا کرتا ہے، چاہے انڈسٹری، کوئی بھی بزنس مین ہے، وہ اس نے اپنی ساری جو ہے نا وہ فوکس اپنے بزنس پہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایجوکیشن پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کس طرح سے امیگریشن لے سکتا ہے؟ آئٹس بھی نہیں کر سکتا، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس ہے. اب وہ بتائیں، وہ بندہ کس طرح کینیڈا، UK، USA، یورپین کسی بھی کنٹری میں سیٹلمنٹ لے سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. دیکھیں، جب ہم ڈیلی بیس پہ کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، تو بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، مطلب ہر کلائنٹ کی جو پرائرٹیز ہے وہ دوسرے کلائنٹ سے ویری کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بزنس کے کنسرن سے آتا ہے، تو ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کنسرن ہوتا ہے کہ صرف بزنس ٹرانسفر کرنا ہے. کچھ کا ہوتا ہے کہ بزنس ٹرانسفر کر کے ہمیں پرماننٹ ریزیڈنسی بھی چاہیے، اور وہ آپ ہی نے ہمارا کیس اس کا فائل کرنا ہے. اور کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بزنس پرچیز کی طرف جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ایک کیٹیگریز آتی ہیں اس میں بھی. اور ہمارے پاس کلائنٹس کچھ ایسے آتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے تو چلیں ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں.
وہ کلائنٹ جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، بزنس ریلیٹڈ کنسرن سے وہ جانا چاہ رہے ہوتے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو بھی آئلٹس بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا. ایک ان کے لیے جو بینیفیشری چیز کینیڈا نے اناؤنس کی ہوئی ہے کہ ان کو 5 بینڈ اوور آل چاہیے ہوتا ہے. وہ 5 بینڈ لیں، اس کے بعد وہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں اور بالکل جا سکتے ہیں. اس کے بھی ہمارے پاس بہت سارے سولوشنس ہیں ان کے کیسز کو ڈیل کرنے کے، اور پرماننٹ ریزیڈنسیز کو بھی، تو اس کیس کو بھی ہم مطلب ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں اب ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، آپ کو بھی نالج ہے ان چیزوں کا کیونکہ آپ ان ساری چیزوں کو پروفیشنلی ڈیل کرتی ہیں. کلائنٹس آتے ہیں UK سے بلیک لسٹ ہیں، بین لگا ہوا ہے، یہ ہمارے ایجنٹ بھائی ان کے فیک ڈاکومنٹیشن لگا دیتے ہیں. کوئی آسٹریلیا سے بین آیا ہے، کوئی نیوزی لینڈ سے بین ہے، USA سے بین ہے. اچھا جو کلائنٹس بلیک لسٹ ہیں یا بین ہیں، کیا ان کو بھی ہم امیگریشن دلوا سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی، یا وہ بیچارے نہیں لے سکتے؟ یہ گائیڈ کریں تھوڑا سا کیونکہ کلائنٹ بڑے پریشان ہیں. یہ ہمارے ایجنٹ حضرات جو ہے نا، وہ ان کی ڈاکومنٹیشن تو بڑے اپ چڑھ کے لگا دیتے ہیں کہ کروڑوں کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، کروڑوں کی پراپرٹی، ایکچوئل میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کون سا ہم FBR والے دیکھ رہے ہیں، یہ تو جسٹ ہم امبیسی میں جائیں گے. امبیسی میں بھی جن لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں. سو اگر وہ بلیک لسٹ ڈیفینیٹلی وہ ہوتے ہیں فیک ڈاکومنٹیشن پہ 100% ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھا کیس ہونا ہو جو بلیک لسٹ ہو گئے ہیں یا بین ہو گئے ہیں 3 ایئر کے لیے. اس لا کے پاس ہم کینیڈین امیگریشن لائر، UK لائر جو ہم پاکستانی لائر، ہمارے پاس کیا سولوشن ہے کہ ہم ان کو بھی آگے فارورڈ کر سکتے ہیں کیس، یا ہم بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان لوگوں کی طرف جائیں جن کے کیس آلریڈی خراب ہو چکے ہیں، یا ان کا بیک گراؤنڈ میں جو ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ بین ہے، تو سب سے پہلے آ جاتی ہے ریزن کیا ہے اس کی. جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ پاکستان میں خود بھی رہتی ہوں، یہ چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ لوگوں میں بہت فلو ہے کہ ان میں ایک چیز ان کا کانسیپٹ ہے کہ جو کم پیسے لے رہا ہے وہ اس کی طرف جاؤ، وہ کام جلدی کرے گا، اچھا کرے گا. جو بندہ ایسے ہی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 2 مہینوں میں کر دیں گے، 3 مہینوں میں، وہ صرف کیس لینے کے لیے جیسے کہ مینوپولیٹ کرتے ہیں آپ کو، اور آپ اس چیز پہ ٹرسٹ کرتے ہو. ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ یہ چیز ویریفائی کر سکتے ہیں اوتھینٹک پیج پہ جا کے، کیونکہ ہم نے ان کے رولز ریگولیشنس کو فالو کرنا ہوتا ہے. میرے کلائنٹ تھے، ان کا بھی ایسا کنسرن تھا. ان کا یہ تھا کہ وہ کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے تھے اسٹڈی ویزا کے لیے، میں ان کا نام مینشن نہیں کروں گی، لیکن اسٹڈی ویزا کے کنسرن سے وہ گئے تھے. اور اس کنسلٹنٹ سے جب ان کا کام لیٹ ہو رہا تھا تو ان کی کوئی آپس میں نیگوسیشن ہوگی، جس پہ اس نے کیا کیا کہ ان کو بولا کہ اب تم جا کے دکھاؤ. اس نے ان کو بولا اب تم دھمکی لگا دی کہ اب تم جا کے دکھاؤ. اور اس بات پہ انہیں لگا کہ میرا پاسپورٹ تو میرے پاس ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اب اوبویس سی بات ہے ڈاکومنٹ تو تھا اس کے پاس، اس نے ان کا کیس اسٹڈی ویزا کا فائل کیا تھا. اس نے دوبارہ کر کے ان کی نیشنلٹی اٹلی کی شو کر دی. جب آپ نیشنلٹی میں مس لیڈ کر رہے ہو کسی کنٹری کو، مطلب کہہ لیں غلط ڈیٹیل دے رہے ہو، تو اوبویس سی بات ہے کہ وہ آپ کو بین کر دیں گے. اب کلائنٹ کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن کنسلٹنٹ نے یہ گریجز میں آ کے کیا تو ان پہ بین ہو گیا تھا. پہلے انہوں نے مجھے بتایا نہیں، لیکن جیسے کہ آپ بھی یہ چیز بڑی ویل نون ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر یا لائر کے پاس جاتے ہو تو آپ کو کوئی بھی بات چھپانی نہیں چاہیے. پیٹ میں درد ہے یہ نہیں بتانا کہ میرے جناب سر میں درد ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ایشو ہیں وہی بتانے چاہیے. کہ میرا خیال ہے ڈاکٹر یا وکیل سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ایک تو لائف سیکیور کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. آپ لائر آپ کی امیگریشن کو دیکھتے ہیں یا انٹرنل کوئی بھی کیس دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلتھ، آپ کی لائف سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں. تو ان سے تو بالکل بھی آپ کو کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے. جی تو پھر انہوں نے مطلب بعد میں یہ چیز بتائی جس کو ہم نے بڑے پھر ایون کہ انہوں نے پہلے بتائی نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو لیگلی پروسیڈ کیا. پھر ہم نے ان کا سارے کیس کو اسیس کیا، بیک گراؤنڈ سے کیا کیا چیزیں تھی، کیونکہ ہم نے کورٹ تک جانا تھا. یہ چیز کسی کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں کلائنٹس کی انفارمیشن، جو بھی اپلیکنٹ ان کے پاس جاتا ہے ان کی انفارمیشن شیئر کرتی ہیں. کلائنٹس کو لگتا ہے ہم نے اگر UK میں فراڈ کیا، کینیڈا میں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ کنٹریز آپس میں، اگر کوئی بھی کنٹری پاکستان کے بینک کا یا کسی بھی ادارے کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے تو وہ کسی اور کنٹری کی بھی ڈیٹیلز آپ کے بین ہونے کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے. آپ نے کوئی فراڈ کیا، یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں.
تو پھر اس کا مطلب وہ جو کلائنٹ تھے ان کا ہم نے کیس اس طرح سے ڈیل کیا کہ پہلے ہم نے GCMS نوٹس کی طرف گئے جو فرسٹ اسٹیپ تھا, وہاں سے کلیئرنس لی اور 1 by 1 کر کے اب ہم ان کا کیس ڈیل کر رہے ہیں, جو کہ خود بھی ورک پرمٹ پہ جائیں گے ہمارے سے اور PR بھی ہم ہی سے لیں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کلائنٹ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہے کہ آپ بجائے کسی چیز کو ہڈن اسپیکٹس میں لے جائیں, آپ ڈائریکٹلی خود ساری ڈیٹیلس بتائیں تاکہ آپ کا کیس پروفیشنلی اور لیگلی ڈیل کیا جائے. جی میم, جو کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آفس میں آتے ہیں یا آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہر کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بڑی ویری کر رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے ہمارے پاس میکسیمم کلائنٹس بڑے سینسیبل ایجوکیٹیڈ یا بڑے بزنس کا بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے اس طرح کے آتے ہیں, لیکن کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جن کو میں نے خود پرسنلی مطلب اسیس کیا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا پاکستانی ہی ہوتا ہے, وہ کہیں بھی چلے جائیں. جیسے کہہ لیں کہ کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے, ہمیں بھیج دیں, جیسے مرضی بھیج دیں, اور ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہم آئلٹس نہیں کر سکتے, یہ پیسے آپ ہمیں بھیج دیں. یا کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں آئلٹس جو ہے وہ ہم کر لیں گے, لیکن کیا ہے کہ آپ اگر ہمارا کیس ڈیل کر رہے ہیں اور مطلب کہہ لیں کہ ہمیں بس بھجوائیں 2 مہینوں کے اندر اندر بھجوائیں, فلاں بندہ ہمیں 2 مہینوں میں بھجوا رہا ہے. تو یہ بڑی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ 2 مہینہ میں کوئی کیسے بھجوا سکتے. ایک لائر آپ کا کیس کرتا ہے, وہ خود کسی بھی کنٹری کی جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے اس پہ ریلائی کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہے, ہمیں ان کی رولس ریگولیشنس کو فالو کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے 2 مہینوں میں جانا ہے, ہمیں لوگ بھیج بھی رہے ہیں, جس کی وجہ سے پروفائل بھی بڑی خراب کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہم نے پیسے نہیں دینے, پہلے ساری بات کرتے ہیں, فل ڈیٹیلس وغیرہ لیں گے, بات کریں گے, اینڈ پہ بولیں گے ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں ڈن بیس پہ کر کے دو, ہم نے پیسے نہیں دینے, ہم نے اینڈ پہ دینے. ڈن بیس مطلب ڈن بیس ایک ان کی اپنی ایک لینگویج ہے جو وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈن بیس, مطلب کوئی کام ہو جائے گا ہم تب پیسے دیں گے. لیکن اگر وہ ہم پہ اعتبار نہیں کر سکتے تو ہم ان پہ کیسے اعتبار کر, ہم PR کارڈ دے دیں وہ بندہ ہمیں نظر نہ آئے. تو یہ بڑے ایسے کنسرنز پاکستان میں کس طرح ہم PR کارڈ کس طرح دیں گے؟ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایکسپینس ہوتے ہیں سارے, وہ کون دے گا؟ ملٹی کلائنٹ ہمارے پاس سینکڑوں کلائنٹ ایٹ اے ٹائم چلتے ہیں, تو انویسٹمنٹ بیس پلان ہوتے ہیں, تو ہر بندے کی انویسٹمنٹ کے اس کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اپنے پیسے ہوتے ہیں, تو انویسٹمنٹ وہ کہاں سے لائیں گے انویسٹمنٹ؟ صحیح بات ہے. اب ایک ایک اسٹیپ پہ ہم, کیونکہ ہم لیگلی کیس کو بڑا اس طرح سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اسٹیپ مس نہ ہو, ہماری کراس چیکنگ ہوتی ہے ایک ایک ڈاکومنٹ میں. اور اس وجہ سے اگر کسی جگہ ہم پے کر رہے ہیں, کسی جگہ لگا رہے ہیں, تو وہ ہم کلائنٹ سے, ہمارا یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ ہم شروع میں سارے پیسے بھی نہیں لیتے, یہ اگر وہ ان کا اینڈ پہ دینے والی بات ہے. نہیں, وہ ڈیفینیٹلی جس طرح ان کا ورک ہو رہا ہے یا جیسے ان کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ, جب گورنمنٹ کی وہاں فیس پے کرنی ہے تو ویسے ان اسٹیپ سے ہوگا, تو ہمیں تو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ ہمیں پے کریں, وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ سے پے کریں, وہ وہاں پہ گورنمنٹ کو پے کریں, جس پارٹی سے بزنس بائی کر رہے ہیں ان کو پے کریں, جو بھی بزنس بائی کر رہے ہیں ان کو پے کریں, گورنمنٹ کے ٹیکس پے کریں, ناٹ ایٹ آل کوئی اس میں. لیکن اب ہمارا بھی یہ کہ ہم ایک ایک اسٹیپ پہ پیمنٹ لگا رہے ہیں, تو obviously بات ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس دیکھیں ریکارڈ ہوتا ہے ساری چیزوں کا, اگر ان کی پیمنٹ کہاں پہ لگ رہی ہے ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے کہ میری پیمنٹ آج میرا یہ بزنس بائی ہو رہا ہے, آج میرا یہ بزنس سیل ہو رہا ہے, آج میرا یہ ڈاکومنٹیشن ریڈی ہے, آج میری جاب سبمٹ ہو رہی ہے, آج میرا یہ چیز ہو رہا ہے, آج میرے LMI کی فیس ہے, ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں سب کے لیے. ساتھ ساتھ ان کو بلکہ ہم مطلب پراپر ای میل کے تھرو یا ہماری پراپر ٹیم ہے ہر ایک چیز کی سیپریٹ, جو آپ کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے, ہر پروگرام کی ڈفرینٹ ایک ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ آپ کو تھرو آؤٹ ایک ایک اسٹیپ پہ بتا رہی ہے. یہاں پہ تو اتنی مس گائیڈ ہے لوگوں کو کہ انہوں نے فیک کنسلٹنٹ نے فیک LMI بنا کر لوگوں کو دیے ہوئے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آفس میں کتنے آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, جن کے پاس وہ LMI اٹھایا ہوتا ہے, سر یہ LMI ہمیں آ گیا ہے, اب ہمارا آپ ویزا سبمٹ کر دیں. وہ LMI کیا ہوتا ہے, وہ اگر یار 2 نمبری بھی کرنی ہے تو وہ 2 نمبری کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نظر آ رہا ہے جھنڈا جناب کینیڈا کا LMI کا, وہ نیچے کرا ہوا ہے, بڑا کرا ہوا ہے جناب, وہ QR اسکین کوڈ جو ہے نا وہ جناب ایسے کیا ہوا ہے, یہ ساری کیا, اور اوپر سے اسٹیمپ بھی لگائی ہے, اپرووڈ LMI ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز میں نے نوٹس کی تھی, ایک کلائنٹ ہے ہمارے, ان کا ہمارے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم نے ان کو بتایا کہتے ہیں نہیں آپ بہت پیسے لیتے ہیں. اب ہم ان کو یہ چیز سمجھا رہے تھے کہ جو ہم لگا رہے ہیں وہ لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے بعد میں ہمیں جب ان کو کسی نے LMI دیا
پیسے انہوں نے اس بندے کو دے دیے تھے. ہمارے ساتھ ڈن بیس کی بات کر رہے تھے. دینے کے بعد جب ہمارے پاس آئے ہمیں کہتے ہیں میرے پاس LMI یہ ہے, مجھے مل گیا ہے, تو آپ اتنے کا دے رہے تھے, مجھے تو 10 لاکھ کا مل گیا. تو بڑے انہوں نے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ کہا. جب ہم نے کہا اچھا دکھائیں چیک کرتے, جب ہم نے اس کو اوپن کیا تو وہ تو ایک انہوں نے پراپر مطلب وہ 10 لاکھ کا وہ میں فری آف کاسٹ آپ کو بنا کے دے دوں. ایڈٹ ہوا چیزیں ساری, وہ جناب کسی بھی آپ فوٹو کا شاپ پہ جب انہیں کہیں جناب مجھے یہ پرنٹ نکال دے, جتنے بھی یہ ایڈیٹر ہیں فوٹو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, تو اس نے 10 لاکھ کا 10 روپے میں, اور وہ اس میں کوئی پاسورڈ کچھ بھی نہیں تھا. جب انہوں نے ہمیں دیا, ہم نے لنک اوپن کیا, ہم بھی شاک ہو رہے تھے. جب ہم نے دیکھا تو وہ تو ویب سائٹ, انہوں نے پراپر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کینیڈا کی, جس میں اپنی مرضی سے ڈیٹیلز ڈالی ہوئی ہیں, جس میں آپ اس کو وہ آپ کو بھیجتے ہیں. جب آپ اس کو اوپن کرتے ہو تو وہ لگتا ہے جیسے کینیڈا کی ویب سائٹ ہے, لیکن جب اس کو اسکرال کر کے اینڈ پہ ویب سائٹ پڑھو اوپر تو وہ فیک ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. یہی ریزن ہے کہ بیرسٹر جو ہے وہ بیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کسی بھی آپ کنسلٹنٹ یا ایجنٹ پہ ٹرسٹ کریں جس کو نہ خود نالج ہے, نہ اس کی کوئی ایز سچ گرپ ہے اس فیلڈ میں, اور نہ ہی ان کے پاس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا آفس بوائے بھی ان چیزوں کے بارے میں نالج رکھتا ہے؟ جو تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں, ہماری پوری ٹیم کے بارے میں بتائیں, اور بتائیں کہ ہمارا کون سا ممبر بھی جو ہے نا وہ بھی LMI سے لے کے پروسیسنگ تک نالج رکھتا ہے. دیکھیں کون سا ڈاکومنٹ کس ڈپارٹمنٹ نے اپروو کرنا ہے, کون سا ڈاکومنٹ کس وے پہ آپ کو مل رہا ہے, کس چیز کے لیے کون سا لائسنس آپ کو چاہیے, آپ بزنس میں جا رہے ہیں آپ کو کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے, یہ ساری ایسی چیزیں جو ہمارے آفس بوائے سے لے کر بڑی ہائر اتھارٹی تک اگر ہم جائیں تو ہر ایک بندہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. لیکن obvious سی بات ہے جو لیگل کنسرن جو ہوتے ہیں وہ ایک بیرسٹر سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا. کچھ ایسے جب بہت زیادہ ہمارے پاس ٹرکی کیسز آ جاتے ہیں ہم بھی ان کو ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن بیرسٹر جو شاہ رخ سر ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں, ان سے میٹنگس ہم کروا دیتے ہیں, وہ خود اس کیس کو ذرا پرسنلی اور آفس بوائے بھی جب کلائنٹس آفس میں آتے ہیں کوئی چائے یا ڈیفینیٹلی چائے بھی سرو کرتے ہیں, ہم اگر ٹائم ہو کھانے کا کھانا بھی سرو کرتے ہیں, وہ کلائنٹس کو دیکھ کے جج کر لیتے ہیں, بتاتے ہیں سر ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے, سر یہ ان کو نہ آرٹس کر سکتے ہیں, باقی آپ دیکھ لیں. یہ 2 پلان تو ایکچولی میں وہ جب ملتے ہیں آتے ہیں وہی سچویشن ہوتی ہے کہ اتنا اس کو بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ وہ جسٹ چائے سرو کرنے میں وہ کلائنٹس کو جج کر لیتے ہیں کہ سر اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ اس کے پاس یہ وزٹ والی ہے سر جی ٹھیک ہے, تو وزٹ کے بھی اس کے بعد ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگا, اتنا وہ بھی کلیور ہے. بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایون وہ الٹا ہمیں جاب آفرس دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اکثر واٹس ایپ پہ وہ میسیج ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جاب ہے, مطلب بجائے وہ ٹریپ کرنے کے لیے. یہ پروفیشنل ٹیم ہے, ہم اس کو ٹریپ کریں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امیگریشن کسی بھی کنٹری کے لینے کے لیے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کس سے کروانا چاہیے؟ میں یہ نہیں بات نہیں کرتا کہ ہم یہاں پر رجسٹرڈ ہیں, ہم پاکستانی لائر ہیں, ہم کینیڈین لائر ہیں, ہم UK کے US لائر, ہمارے پاس آسٹریلین لائسنس ہے, ہمارے پاس یہ نہیں میں کہتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کلائنٹس کو جو نارمل کلائنٹس ہے جس کو پتہ ہی نہیں امیگریشن کا, پتہ ہی نہیں ہے کس طرح بندے کیا جینون چیز ہے کیا فیک ہے, اس کو کس سائٹ پہ جانا چاہیے, کیا ڈاکومنٹیشن دیکھ کے اس کو اس کنسلٹنٹ کو یا اس لائر کو ڈاکومنٹیشن اپنا کیس سبمٹ کروانا چاہیے اور کن سے نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم کیس ڈیل کرتے ہیں کینیڈا UK US, ہر کسی کی اپنی پالیسیز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. ڈاکومنٹیشن بھی بڑے ویری کرتے ہیں. جب ہم اگر میں اس میں بڑا کنکلوژن میں جاؤں تو ایک آتا ہے بزنس والا, تو بزنس میں ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کلائنٹ کا اگر بزنس کو آگے فردر ٹرانسفر کرتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس IMP انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ہے, ہمارے پاس انٹرا کمپنی ٹرانسفر پروگرام ہے. جیسے کہ ہمارے پاس انٹرا کمپنی ٹرانسفر پروگرام ہے. تو اس طرح کے جب ہم کیسز ڈیل کرتے ہیں ہمیں obviously بات ہے جو کلائنٹ ہے جس کی پیرنٹل کمپنی ہے پاکستان میں, ان کا ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کمپنی اتنی ایبلٹی والی ہے کہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے, کینیڈا کی یا UK کی US کی پالیسیز پہ پورا اتریے, تو ہمیں یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئلٹس مسٹ ہے, جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آئلٹس نہیں چاہیے وہ آپ کو ٹریپ کریں. کینیڈا آپ کو آئلٹس کے بغیر PR دیتا ہی نہیں ہے. آپ اپنے پوائنٹس کیلکولیٹ کریں گے, وہاں پہ بھی آپ جب اس کو نو کرتے ہیں تو وہ کلوز ہو جاتی ہے فائل.
مطلب آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے آئلٹس کا ڈاکومنٹ ہمیں مسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا بزنس میں باقی ایسا انویسٹمنٹ پروگرامس ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ پھر ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو یور پلان اینڈ پروگرام کہ آپ کس کو چوز کر رہے ہیں. باقی یہی ریکویسٹ ہے میری جتنے بھی ویورس ہیں ان سے کہ اگر آپ کوئی بھی کیس پروسیڈ کروا رہے ہیں تو کائنڈلی بجائے آپ کچھ پیسے بچانے کے لیے اور کسی ایسے کلائنٹ کوئی ایسے کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس چلے جائیں جو آپ کا کیس خراب کر دے. جیسے کہ میرے کلائنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ پریویسلی ان کو بین کر دیا گیا تھا آسٹریلیا سے. جب وہ کینیڈا کی طرف گئے الٹا ان کو جتنے پیسے ریکوائرڈ تھے اسے ڈبل ریکوائرڈ ہو گئے کیونکہ ان کے لیگل کنسرنز بھی آ گئے تھے. تو آپ کچھ پیسے انویسٹ کر دیں, اپنے کیس میں ہی آپ کر رہے ہیں, آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ کی ہی فیملی, آپ کی پروفائل اسٹرانگ ہوگی. اور آپ انویسٹ کریں, آپ کسی لائر کے پاس جائیں, ایسے لائر کے پاس جائیں جو وہاں کی لا سوسائٹی میں رجسٹرڈ ہے, جس کے پاس گرپ ہے, اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کا کیس جب فائل کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ شورٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں کہ آپ پی آر لے کے ہی سکسیڈ ہوں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کنسلٹنٹ ایجنٹ سے کیس خراب کروائیں. تھینک یو.